بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجوز التیمم، اور تیمم جائز نہیں ہے الا بسعید طاہر، مگر پاک مٹی کے ساتھ، ویستحب، اور مستحب ہے، لمن لم یجد الماء، اس شخص کے لیے جو پانی نہ پائے، وہو یرجو، اور وہ امید رکھتا ہو، ان یجدہ فی آخر الوقت، کہ وہ اس کو پالے گا آخر وقت میں، ان یؤخر الصلاۃ، مستحب ہے کہ نماز کو مؤخر کرے، الی آخر الوقت، آخر وقت تک، فإن وجد الماء، پس اگر پانی پا لے، توضأ وصلی، تو وضو کرے اور نماز پڑھے، وإلا تیمم، ورنہ تیمم کرے، ویصلی بتیممہ، اور نماز پڑھے اپنی تیمم کے ساتھ، ما شاء، جو چاہے، من الفرائض والنوافل، فرائض اور نوافل میں سے۔ ولا يجوز التیمم، تیمم صرف پاک مٹی کے ساتھ ہی جائز ہے، ناپاک مٹی کے ساتھ تیمم کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر مستحب یہ ہے کہ وہ نماز کو مؤخر کرے، آخر وقت تک اس کو مؤخر کر دے۔ اگر آخر وقت تک اس نے پانی پا لیا ہے تو پھر وضو کرے اور نماز پڑھے، ورنہ پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تیمم صرف پاک مٹی کے ساتھ ہی جائز ہے، اگر پانی نہ ہو تو پھر مستحب یہ ہے کہ نماز کو مؤخر کرے آخر وقت تک۔ اگر پانی مل جاتا ہے تو وضو کرے اور نماز پڑھے، پانی نہیں ملتا تو پھر تیمم کرے، اور اپنے تیمم کے ساتھ جتنے مرضی نوافل اور فرائض پڑھے، خواہ وہ فرائض وقتی ہوں یا قضا شدہ ہوں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر فرض کے لیے الگ تیمم کرنا ضروری ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، لہذا دو فرضوں کے لیے ایک ہی تیمم کی کوئی ضرورت نہیں، ہر فرض کے لیے الگ تیمم کرے، جبکہ ہماری دلیل یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، وضو کی طرح، تو جس طرح ایک وضو سے کئی فرائض پڑھے جا سکتے ہیں، اسی طرح ایک تیمم سے بھی کئی فرائض پڑھے جا سکتے ہیں۔ تیمم سے جتنے مرضی چاہے نمازیں پڑھے، نوافل، فرائض، خواہ فرائض وقتی ہوں یا قضا شدہ ہوں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر فرض کے لیے الگ تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے تیمم طہارت ضروریہ ہے، اور دوسرے فرض کے لیے پہلا تیمم کوئی ضروری نہیں ہے، لہذا ہر فرض کے لیے الگ تیمم کرنا ضروری ہوگا، پہلا تیمم کافی نہیں ہوگا۔ جبکہ ہماری دلیل یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، وضو کی طرح، تو جس طرح ایک وضو سے کئی فرائض پڑھے جا سکتے ہیں، ایک تیمم سے بھی کئی فرائض پڑھے جا سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ، اور تیمم جائز ہے، للصحیح المقیم، تندرست مقیم کے لیے، فی المصر، شہر میں، اذا حضرت جنازۃ، جب جنازہ آ جائے، والولی غیرہ، اور ولی کوئی اور ہو، فخاف، پس وہ ڈرے، ان اشتغل بالطہارۃ، اگر مشغول ہوا وضو کے ساتھ، ان تفوتہ صلاۃ الجنازۃ، یہ کہ فوت ہو جائے گا اس سے نماز جنازہ، فلہ، پس اس کے لیے جائز ہے، ان یتیمم ویصلی، کہ تیمم کرے اور نماز پڑھے، وکذالک، اور اسی طرح وہ شخص ہے، من حضر العید، جو نماز عید کے لیے آیا، فخاف، پس ڈرا، ان اشتغل بالطہارۃ، اگر مشغول ہوا وضو کے ساتھ، ان یفوتہ العید، کہ اس کی عید کہ فوت ہو جائے گی اس سے عید کی نماز۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ، اگر کوئی آدمی تندرست ہے، مقیم ہے، شہر کے اندر موجود ہے، اور جنازہ آ گیا اور اسے خطرہ ہے کہ اگر میں وضو کرنے لگا تو جنازہ کی نماز رہ جائے گی، تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی تندرست ہے، مقیم ہے، شہر میں ہے، اور جنازہ آ گیا اور اسے ڈر ہے کہ اگر میں وضو کرنے لگا تو جنازہ فوت ہو جائے گا، جنازہ کی نماز رہ جائے گی، تو پھر وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ولی جنازہ نہ ہو۔ اگر وہ ولی جنازہ ہے، ولی ہے، رشتہ دار ہے، ولی جنازہ ہے، تو پھر وہ تیمم نہ کرے، کیونکہ ولی کو تو جنازہ کے لوٹانے کا حق بھی حاصل ہے، کسی اجنبی کو حاصل نہیں ہوتا، لہذا ولی تو تیمم نہ کرے، کوئی اجنبی ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ، عید کی نماز کے لیے آیا اور اسے خطرہ ہے کہ اگر وضو کرنے لگا تو عید کی نماز رہ جائے گی، تو وہ بھی جنازہ تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ عید کی نماز کی بھی کوئی قضا نہیں ہوتی۔
تو عید کی نماز کے لیے کوئی آیا اور اسے ڈر ہے کہ اگر میں وضو کرنے لگا تو نماز عید رہ جائے گی، تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ عید کی نماز کی بھی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ وَإِنْ خَافَ، اور اگر ڈرا، من شہدہ، وہ شخص کہ جو آیا، الجمعۃ، جمعہ کی نماز کے لیے، ان اشتغل بالطہارۃ، اگر مشغول ہوا وضو کے ساتھ، ان تفوتہ الجمعۃ، کہ فوت ہو جائے گا اس سے جمعہ، تو توضأ، وہ وضو کرے، فإن أدرك الجمعۃ صلاها، پس اگر اس نے جمعہ پا لیا تو وہ جمعہ پڑھ لے، وإلا صلی الظہر أربعا، ورنہ پس ظہر کی نماز پڑھے 4 رکعتیں۔ اگر کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور اسے خطرہ ہے کہ وضو میں مشغول ہو گیا تو جمعہ رہ جائے گا، تو وہ بھی وہ جو ہے تیمم نہ کرے بلکہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جمعہ مل گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لے۔ اگر کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور اسے خطرہ ہے کہ وضو کرنے لگا تو جمعہ رہ جائے گا، تو وہ تیمم نہ کرے بلکہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جمعہ مل گیا تو ٹھیک، ورنہ ظہر کی 4 رکعتیں وہ پڑھے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ، اگر وقت تنگ ہے، فَخَشِیَ، پس وہ ڈرا، إِنْ تَوَضَّأَ، اگر اس نے وضو کیا، فَاتَهُ الْوَقْتُ، تو اس کی رہ جائے، تو اس سے فوت ہو جائے گا وقت، لم یتیمم، تو تیمم نہ کرے، وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ، لیکن وہ وضو کرے، وَيُصَلِّي فَائِتَتَهُ، اور نماز پڑھے اپنی فوت شدہ۔ نماز کے لیے آیا، وقت تنگ ہے، اسے خطرہ ہے کہ اگر میں نے وضو کیا تو وقت نکل جائے گا اور میری نماز رہ جائے گی، تو وہ بھی تیمم نہ کرے، وضو کرے اور اپنی فوت شدہ نماز پڑھے، قضا نماز پڑھ لے۔ اگر وہ نماز کے لیے آیا اور اسے خطرہ ہے کہ اگر میں نے وضو کے اندر میں مشغول ہوا تو وقت فوت ہو جائے گا، تو تب بھی یہ تیمم نہ کرے بلکہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اپنی فوت شدہ نماز پڑھے، یعنی قضا نماز پڑھ لے۔ والمسافر، اور مسافر، اذا نسی الماء، جب بھول جائے پانی، فی رحلہ، اپنے سامان میں، فتیمم، پس اس نے تیمم کر لیا، وصلی، اور نماز پڑھ لی، ثم ذکر الماء، پھر پانی کو یاد کیا، فی الوقت، وقت میں، لم یعد صلاتہ، نہ لوٹائے اپنی نماز، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، امام صاحب اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعید، لوٹائے۔ مسافر کو پتہ نہ چلا، وہ بھول گیا کہ اس کے سامان میں پانی موجود ہے، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر نماز کا وقت ابھی تک باقی ہے کہ اسے یاد آیا کہ میرے پاس تو پانی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ طرفین فرماتے ہیں اپنی نماز نہ لوٹائے، بس اس کی نماز ہو گئی، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو لوٹائے گا۔ مسافر کو بھول گیا کہ اس کے سامان میں پانی موجود ہے، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر ابھی نماز کا وقت باقی ہے کہ اس کو یاد آ گیا کہ میرے پاس تو پانی تھا، تو اب کیا کرے گا؟ طرفین فرماتے ہیں کہ اپنی نماز نہ لوٹائے، بس اس کی نماز ہو گئی، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نماز کو لوٹائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، پانی موجود ہو تو تیمم درست نہیں ہے، یہاں بھی اس کے پاس پانی موجود تھا، لہذا تیمم ٹھیک نہ ہوا، جب تیمم ٹھیک نہیں ہے تو وضو کر کے دوبارہ نماز کو لوٹائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ پانی کی موجودگی میں تیمم درست نہیں ہوتا، یہاں پر بھی پانی موجود ہے، لہذا اس کا تیمم ٹھیک نہیں تھا، وہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے، جبکہ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ پانی یاد نہ ہو اور علم نہ ہو تو اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پانی پر قادر ہے، اور تیمم اس وقت جائز ہوتا ہے جب وہ پانی پر قادر نہ ہو، جب تک پانی یاد نہ ہو، اسے پانی کا علم نہ ہو، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پانی پر قادر ہے، بلکہ وہ پانی پر قادر نہیں ہے، اور تیمم اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب پانی پر قادر نہ ہو، تو جب یہاں ایسی صورتحال ہے تو تیمم ٹھیک ہے اور اس کی نماز ہو گئی۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ، اور تیمم کرنے والے پر لازم نہیں ہے، اِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ، جبکہ اس کا غالب گمان نہ ہو، أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً، کہ اس کے قریب پانی ہے، أَن يَطْلُبَ الْمَاءَ، کہ پانی کو طلب کرے،
وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، اور اگر غالب ہو اس کے گمان پر یہ بات أَنَّ هُنَاكَ مَاءً کہ یہاں پر پانی ہے، لم يجوز له ان يتيمم تو جائز نہیں اس کے لیے کہ تیمم کرے، حتیٰ يطلبه یہاں تک کہ اس کو تلاش کرے۔ تیمم کرنے والے پر پانی کی تلاش لازم ہے یا نہیں ہے، تفصیل ہے کہ اس کے غالب گمان ہوگا کہ قریب میں پانی ہے یا اس کا غالب گمان یہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کا غالب گمان یہ نہ ہو کہ قریب پانی ہے تو پھر پانی کی تلاش واجب نہیں، بس وہ تیمم کرے، اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ قریب میں پانی ہے تو پھر اس کے لیے تیمم جائز نہیں، پہلے پانی کو تلاش کرے، نہ ملے تو پھر تیمم کرے۔ تیمم کرنے والے پر پانی کی تلاش لازم ہے یا نہیں ہے، دیکھیں گے کہ اس کا غالب گمان میں یہ بات ہے کہ قریب پانی ہے یا اس کے غالب گمان میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر اس کا غالب گمان یہ نہ ہو کہ قریب پانی ہے تو پھر اس پر پانی کی تلاش واجب نہیں ہے، بس وہ تیمم کرے، اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ قریب پانی ہے تو پھر تیمم جائز نہیں، پہلے پانی کو تلاش کرے، نہ ملے تو پھر تیمم کرے۔ آگے ہے وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ اور اگر ہو اس کے دوست کے پاس ماء پانی طلبہ تو اس سے طلب کرے، اس کو طلب کرے، منہ اس دوست سے، قبل ان یتیمم قبل اس کے کہ وہ تیمم کرے، فإن منعہ منہ پس اگر وہ اس پانی کو روک دے اس سے، تیمم تو وہ تیمم کرے، وصلی اور نماز پڑھے۔ دوست کے پاس اگر پانی ہو تو پھر تیمم کرنے سے پہلے اس سے پانی طلب کر لے، اگر وہ پانی دے دے تو وضو کرے، اگر پانی نہ دے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر دوست کے پاس پانی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر تیمم سے پہلے یہ اس دوست سے کہے کہ پانی دے دو، میں نے وضو کرنا ہے، اگر وہ پانی دے دے تو ٹھیک ہے، وضو کرے، اگر پانی نہیں دیتا تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھے۔